وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے. یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہن مثل الذی علیہن، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر. تو یہ تو مساوات ہو گئی، اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ لام اور اعلیٰ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے. لہن ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں. جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں. اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم. اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے.